مسجد اقصی کے اندر تمام نبی حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تھے، ان میں وہ نبی بھی تھے جن کو رب کائنات نے جب تخلیق کی فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ابتدائے کائنات سے لے کے قیامت تک، قیامت کے بعد تک جو جو چیز بھی پیدا ہونی تھی رب نے ہر چیز کا علم جناب آدم کو عطا کر دیا۔ یہ سپیکر، یہ ٹرین، یہ گاڑی، یہ ہوائی جہاز جناب آدم نے بنائے نہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے علم رب نے سکھا دیے تھے۔ لیکن آدم علیہ السلام جیسا عالم بندہ بھی پیچھے کھڑا تھا، میرے مصطفیٰ آگے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عمر نبیوں میں سے، وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ آگے ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام کا لحن ایسا تھا، جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے آسمان پہ اڑتے پرندے بھی رک جاتے تھے، اور جنگلوں کے وحشی جانور بھی آ کے باادب ہو کے بیٹھ کے ان سے زبور شریف سنا کرتے تھے۔ ایسی خوبصورت آواز والے جناب داؤد بھی پیچھے، میرے مصطفیٰ آگے۔ اگلی بات کرے حسن کی، پھر حسینوں میں سے سب سے بڑا نام حضرت یوسف علیہ السلام کا آتا ہے، وہ بھی پیچھے، میرا نبی آگے۔ یہ مسجد اقصی کی امامت بتاتی ہے میرے نبی کو علم بھی رب نے سب سے زیادہ عطا کیا، میرے نبی کو آواز بھی رب نے سب سے سونی عطا فرمائی، میرے نبی کی عمر بھی سب سے زیادہ، اور رب قدوس نے حسن بھی میرے نبی کو سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ ہر طرف سے رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا۔